Bismillahirrahmanirrahim. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، آپ کو میری طرف سے رمضان بہت بہت مبارک ہو. آج میں اپنے پیشنٹس کے لیے اسپیشلی ویڈیو بنانے کے لیے آئی تھی. سوچا کہ ان سے تھوڑی بات کر لی جائے کہ وہ رمضان کیسے گزاریں. تو میرے ذہن میں آیا کہ میں اس کو اس طرح سے بناؤں کہ یہ جنرلی ہر فرد کو فائدہ دے. تو بس میں اتنی سی بات اپنے پیشنٹس کے لیے اتنی سی رکھوں گی کہ باقی ساری چیزیں جو میں بتاؤں گی اس کو آپ کو بھی ویسے ہی فالو کرنا ہے جیسے یہ جنرل ایک فارمولا ہے. لیکن جہاں جہاں میں ڈائٹ کا ذکر کروں گی وہاں پہ آپ نے اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ جو ڈائٹ چارٹ میں نے آپ کو دیا ہے آپ اس ڈائٹ چارٹ کو فالو کریں گے. آپ اس اپنی سبزیاں، اپنی دالیں، اپنے اسپائسیز، اپنے فروٹس وہی رکھیں گے جو میں نے آپ کو ڈائٹ چارٹ پہ بنائے ہیں. انہی چیزوں کو اس میں یوز کریں گے، ٹھیک ہے نا. بس اتنا سا چینج ہوگا. باقی جو جنرل لوگ ہیں، وہ جنرلی جو بھی پبلک دیکھ رہی ہے اس میں وہ لوگ جو بھی اپنی روٹین لائف میں لے رہے ہیں اسی کو جسٹ اس فارمولے کے انڈر آرگنائز کریں گے. تو اپنے پوائنٹ کی طرف آتے ہیں. ناظرین، اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ دنیا میں جب بھی کوئی مشین بنتی ہے نا تو اس کو بنانے والا ہی یہ بہتر بتا سکتا ہے کہ ہم اس مشین سے لانگ ٹرم بینیفٹس کیسے لے سکتے ہیں. کیا کریں گے تو یہ لانگ ٹرم اچھی چلے گی، کیا کریں گے تو یہ خرابی کرے گی، آواز دے گی اور پرابلم کرے گی، تنگ کرے گی. جیسے یہ ہمارا جسم ہے، اسے اللہ رب العزت نے بنایا. اللہ تعالیٰ ہی اس کا خالق و مالک ہے اور وہی بہتر جانتا ہے کہ اس مشین کو لانگ ٹرم چلانے کے لیے کیسے چلایا جائے گا. یہی وجہ ہے کہ جہاں اللہ رب العزت نے ہمیں اور بہت سے احکامات دیے وہاں اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں فرماتے ہیں کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے. کتبہ لکھ دیے گئے، فرض کر دیے گئے. تو اس میں کوئی فلیکسیبلٹی نہیں رکھی گئی سوائے ایکسیپشنل سچویشنز کے، ایکسیپشنل کیسز کے. اللہ تعالیٰ نے اس کو فرض اور ضروری قرار دے دیا. تو اتنا اس کا مطلب ہے کہ یہ اتنا بینیفیشل ہے ہمارے جسم کے لیے، روحانی اعتبار سے بھی اور جسمانی اعتبار سے بھی. اسی لیے بنانے والے نے اس کو لازمی قرار دے دیا. اور پھر اسی آیت میں اللہ تعالیٰ آگے چلتے ہوئے فرماتے ہیں کما کتب علی الذین من قبلکم، یعنی تم سے پہلے جو لوگ آئے ان پر بھی ہم نے اس کو ایسے ہی فرض کیے رکھا. اس سے ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ اصل میں جو انسان کا باڈی سٹرکچر ہے وہ ایسا ڈیزائن کیا گیا ہے کہ اس کے لیے 11 مہینوں بعد 1 مہینہ اس ترتیب سے گزارنا انتہائی ضروری ہے. آپ یہ سمجھیں کہ یہ اصل میں باڈی کی ٹیوننگ اور اوور ہالنگ کا زمانہ ہے، اس کا ٹائم ہے. اگر اس کو آپ ایک فوجی کی زندگی میں دیکھیں تو یہ ایک اس کی تربیت اور اس کے جو ہے وہ اس کے امیون سسٹم اور اس کی باڈی کے تربیت کا زمانہ ہے. تو اگر ہم اس کو انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت کے چاہنے کے، اس کی منشا کے مطابق گزاریں گے تو ہم اس کے اپنے اوپر اسپریچولی بھی بہت اچھے افیکٹس دیکھیں گے اور انشاءاللہ تعالی ہماری فزیکلی ہماری باڈی بھی انشاءاللہ تعالی اس سے بہت اچھے افیکٹس پکڑے گی اور ہمارا امیون سسٹم بہت اسٹرانگ ہوگا. جیسا کہ آج کورونا کی وجہ سے بھی بار بار ہم امیون سسٹم کی بات سن رہے ہیں، تو رمضان سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے، روزے سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے جو ہمارے امیون سسٹم کو اسٹرانگ کر سکے. لیکن شرط یہ ہے کہ روزے کو اس طرح سے گزارا جائے جیسے کہ اس کا حق ہے، جس مقصد کے لیے وہ آیا ہے. دیکھیے حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے. تو ڈھال صرف گناہوں سے نہیں ہے، گناہوں سے بھی ڈھال ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بیماریوں سے بھی ڈھال ہے. یہ جسم کو صاف کرتا ہے، جسم کے اندر جتنے بھی گندے مادے، جتنے بھی جو ہیں وہ علائشیں، تعفن، خمیر جو جسم میں رکتا چلا جاتا ہے اور رکنے کے بعد وہ جسم میں دردوں، بیماریوں، بخار اور پرابلمز کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے، اس سارے کے سارے مادوں کو صاف کر کے جسم سے خارج کر دیتا ہے. لیکن جب فوڈ کا انٹیک ہم روک دیتے ہیں نا ایک اسپیسیفک ٹائم کے لیے، اس سے کیا ہوتا ہے کہ جسم پوری طرح سے ہم جو ہے وہ اندر کی صفائی پہ لگ جاتا ہے. وہ اسے پتہ ہوتا ہے باہر سے کچھ نہیں آ رہا، اس پہ کوئی ورک آؤٹ مجھے نہیں کرنا، اس کو ٹھیک نہیں کرنا. اب اسے کیا کرنا ہے، اندر جتنے بھی مسائل ہیں، خرابیاں ہیں، پرابلمز ہیں، وہ ان کو ٹھیک کرتا ہے، وہ ان کے اوپر کام کرتا ہے. یہ بالکل اس کی مثال آج اگر ہم یہ لاک ڈاؤن کے زمانے میں بڑی اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ جب ہم باہر نکلتے تھے تو ہمارے بہت سے کام متاثر تھے،
میرے جاننے والوں میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو گھر کے مختلف کاموں پہ صرف اس لیے توجہ نہیں دے پا رہے تھے کہ وقت نہیں تھا، لیکن جب لاک ڈاؤن نے ان کو گھروں میں بٹھا دیا تو پھر انہوں نے گھر کے اندر دیکھا کہ اب فارغ سارا دن کیسے گزاریں، تو گھر کے اندر ایسے کون سے کام ہیں جو پہلے نہیں ہو سکے تھے، تو ان پر توجہ دی۔ بالکل اسی طرح رمضان کے مہینے میں جب باہر سے انٹیک فوڈ کا ختم ہو جاتا ہے ایک اسپیسیفک ٹائم کے لیے، تو اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں، ہمارا جسم جو ہے وہ خود بخود اپنے خودکار نظام کے ذریعے اندر صفائی کا عمل شروع کر دیتا ہے، اور اس عمل کے ذریعے وہ جسم میں موجود تمام تر گندگی کو صاف نکال کے اور ایک پائپ لائن میں لگا دیتا ہے، اور اس کے بعد جب ہم افطاری میں بھی اپنے مزاج کے موافق خوراک استعمال کرتے ہیں تو وہ اس پائپ لائن میں سے اس گندگی کو سکون سے نکال کے خارج کر دیتا ہے، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ ہماری صحت، ہمارا امیون سسٹم پہلے سے بہتر ہوتا چلا جاتا ہے۔ لیکن اگر ہم اس سے الٹ چلتے ہیں تو پھر بہت وہ جو برے اور سخت امراض ہیں وہ پیدا ہونے کا، کرونک ڈیزیزز کا خطرہ جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، کیونکہ معدے نے ان کو جن مادوں کو پائپ لائن میں لگایا ہوا ہوتا ہے اور جن کو وہ خارج کر رہا ہوتا ہے، جب ہم ایک دم سے ٹھنڈی چیزیں لیتے ہیں، ثقیل خوراک لیتے ہیں، پکوڑے، سموسے، اور اپنے معدے کو روٹین لائف سے بھی زیادہ بھر لیتے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ سارے مادے جہاں جہاں ہوتے ہیں وہیں پہ سٹک ہو جاتے ہیں، وہاں سٹک ہو کے ان میں تعفن اور خمیر پیدا ہوتا ہے، اور پھر اس کے ذریعے اللہ معاف فرمائے کہ بڑے بڑے امراض جنم لیتے ہیں۔ لہٰذا اب کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ سحری میں روٹی اور سالن استعمال کریں۔ گھر میں اگر تازہ مکھن یا دیسی گھی آپ کے پاس موجود ہے تو اس کو ضرور استعمال کیا جائے۔ اگر چائے پیتے ہیں تو اس میں تھوڑی سی ادرک اور سبز الائچی ڈال کے ابال لیا جائے، پھر اس کو استعمال کیا جائے، ورنہ اپنے مزاج کے مطابق قہوہ استعمال کریں تو وہ بہت اچھی بات ہے۔ اس کے بعد پورا دن سکون سے روزہ رکھیں اور اللہ کی عبادت کریں۔ جب افطاری کا وقت آئے تو سب سے بڑی چیز جس کا دھیان رکھنا ہے وہ یہ، ٹھنڈے مشروبات بالکل استعمال نہ کریں، یہ تو معدے کے لیے سلو پوائزن ہے، بالکل اسے یوز نہ کریں، بلکہ پوری کوشش یہ کریں کہ آپ جس وقت افطاری کا وقت ہے آپ نے کھجور لی، ساتھ کوئی پھل لیا، کوئی ساتھ ڈرائی فروٹ اگر کوئی چاہ رہے ہیں وہ ساتھ تھوڑا سا لے لیں، اور اس کے بعد اس کے ساتھ ہی آپ قہوہ پئیں اگر گرم گرم، تو وہ بہت ہی فائدہ مند ہے۔ لیکن اگر اتنا نہ کر سکیں تو کم سے کم سادہ پانی پی لیں، لیکن ٹھنڈے مشروبات سے بچیں۔ اس کے بعد نماز کے لیے جائیں، نماز پڑھ کے واپس آئیں اور ساتھ ہی اپنی روٹی اور سالن اس کو نوش فرمائیں، اور انشاءاللہ تعالی بیماریوں سے محفوظ رہیں، رمضان کا واقعی میں لطف اٹھائیں۔ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ جب ہم روزہ کھولتے ہیں تو ٹھنڈے مشروبات کی وجہ سے ہوتا کیا ہے کہ وہ جو ہی ٹھنڈا مشروب اندر جاتا ہے، پیاس اور اس کی پانی کی طلب جو ہے وہ مزید بڑھتی چلی جاتی ہے، پھر ہم اور زیادہ پیتے ہیں، طلب اور بڑھتی ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ کرتے 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 پیٹ پھول سا جاتا ہے، طبیعت میں گرانی آ جاتی ہے، مغرب کی نماز پڑھنے کی بھی ہمت نہیں پاڑی ہوتی، عشاء کو سوچ کے بھی ہو رہا ہوتا ہے کہ ہائے کیسے پڑھی جائے گی، اٹھا نہیں جا رہا، جسم ٹوٹ رہا ہے، جسم بے جان سا ہو گیا ہے، تو تراویح تو ایک بہت ہی مشکل سچویشن نظر آتی ہے۔ آپ خود اس چیز کو سوچیں کہ اللہ رب العزت نے رمضان میں اگر تراویح کو رکھا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ڈیزائن اس طرح سے کیا گیا ہے کہ اگر ہم اس کے مطابق چلیں تو تراویح ہمارے لیے بہت آسان ہو جائے۔ تو انشاءاللہ تعالی آپ جب اس چیز کو ذہن میں رکھیں گے کہ رمضان سادگی کا مہینہ ہے، اپنے دسترخوان کو سادہ رکھیں، ثقیل خوراک سے بچیں، تلی اور جو ہے برف والی چیزوں سے پرہیز کریں، ان چیزوں کو جب آپ لے کے چلیں گے تو انشاءاللہ آپ اپنی زندگی میں ایک بہت پازیٹیو چینج دیکھیں گے۔ دعا میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ تعالی آپ سے پھر ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔